انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان کا قیام 17 ستمبر 2013 کو حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ اور حافظ صغیر احمد رحمہ اللہ خلیفہ مجاز حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا دامت برکاتہم عالیہ کی سرپرستی میں ہوا۔ مولانا قاری محمد رفیق صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان حکومت پاکستان سے رجسٹر شدہ ادارہ ہے۔ اغراض و مقاصد: انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان کے قیام کا بنیادی مقصد عقیدہ ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ ناموس رسالت اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ فتنہ قادیانیت سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے نو مسلم بہن بھائیوں کو معاشی، اخلاقی اور قانونی مدد فراہم کرتا ہے۔ ملک بھر میں قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان علمی اور سماجی طور پر مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے۔ شعبہ دعوت اسلام: انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان نے شعبہ دعوت اسلام قائم کر رکھا ہے۔ اس شعبہ میں دعوت کا نبوی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مکمل خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اخلاص اور داعیانہ اسلوب میں اعلیٰ اخلاقی معیار کے مطابق قادیانی حضرات کو حقیقت کا آئینہ دکھا کر دعوت دی جاتی ہے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کی اس مسنون محنت کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں قادیانیوں نے قبول اسلام کیا ہے، جن میں چند خوش نصیب جناب شمس الدین موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کے رضائی بھتیجے، سابق قادیانی مربی جناب عامر منیر صاحب، سابق قادیانی مربی نذیر احمد صاحب، سابق قادیانی مربی شاہد احمد، سابق قادیانی مفتی شاہد محمد احمد صاحب، نیز مرزا قادیانی کے خاندان کے بہت سے لوگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قادیانیت سے متاثرہ ہزاروں مسلمان نوجوانوں کے اشکالات کا ازالہ بھی ہوا۔ جنوری 2022 سے فروری 2023 تک 100 کے قریب افراد نے قادیانیت چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے۔ شعبہ تعلیم: انوار ختم نبوت ٹرسٹ نے شعبہ تعلیم بھی قائم کر رکھا ہے، جس میں نو مسلمین کے بچوں کو جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ سال 2022 میں شعبہ تعلیم پر 9 لاکھ روپے سے زائد کے اخراجات آئے۔ شعبہ تعلیم کے ذیلی شعبہ جات کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ عصری تعلیم: عصری تعلیم کے سلسلہ میں نو مسلم طلباء و طالبات کے اخراجات مثلاً فیسیں، کتب، یونیفارم، اسٹیشنری وغیرہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ ادا کرتا ہے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مالی معاونت بھی کرتا ہے۔ اب تک ٹرسٹ کی معاونت سے کئی بچے بچیاں اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر چکے ہیں۔ فنی تعلیم: انوار ختم نبوت ٹرسٹ نو مسلمین سمیت مختلف نادار لوگوں کو ہنرمند افراد بنانے کے لیے فنی تعلیم و تربیت، جس میں الیکٹریشین، پلمبر، میسن، میکینیکل ٹریننگ، ماس کمیونیکیشن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور فری لانسنگ کورسز کا اہتمام کرتا ہے۔ ختم نبوت کورسز: پاکستان کے مختلف شہروں میں 1 تا 3 روزہ شارٹ کورسز، 15 تا 30 روزہ مڈل کورسز سال بھر مختلف اوقات میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام 2 ماہ کا خصوصی ختم نبوت مینجمنٹ کورس بھی کروایا جاتا ہے، جس میں پروجیکٹ مینجمنٹ، پرسنل ڈیولپمنٹ، صحافت، قرآنی عربی کورس، فن خطابت، جغرافیہ، مناظرہ اور مباحثہ و مکالمہ کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ مکاتب کا قیام: جناب نگر اور اندرون سندھ میں قرآنی مکاتب کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں تعلیم کے ساتھ ان کے عقائد و ایمان کی حفاظت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ نشر و اشاعت: انوار ختم نبوت ٹرسٹ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مختلف لٹریچر، جس میں کتابیں، رسائل، بینرز، اخبار اور پمفلٹ فراہم کرتا ہے۔ EKN 63 چینل مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کام کر رہا ہے۔ شعبہ کفالت: راشن کی تقسیم، قادیانی نادار مفلس لوگوں کی مالی کمزوری، معاشی ابتری کا فائدہ اٹھا کر معصوم لوگوں میں ارتدادی محنت کر کے ان کو قادیانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی انہی ارتدادی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے انوار ختم نبوت ٹرسٹ اب تک 61,000 سے زائد افراد میں راشن تقسیم کر چکا ہے۔ فی گرانے کا راشن پیکج اوسطاً 7,000 روپے ہے۔ سال 2022 میں راشن کی تقسیم پر 50,47,000 روپے خرچ کیے گئے۔ ماہانہ وظائف:
انوار ختم نبوت ٹرسٹ کی طرف سے مستحق افراد میں نقد وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ چناب نگر قادیانیوں کا مرکز ہے۔ وہاں کی مسلم آبادی کی بیوائیں، یتیم بچیاں مالدار قادیانیوں کے گھر انتہائی کم معاوضے پر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانی اپنے جھوٹے نبی پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں اور ان کے بچوں کو تعلیم، بیرون ممالک ملازمت اور ویزوں کا لالچ دے کر قادیانی بناتے ہیں۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ ایسی خواتین کی ماہانہ معاونت کرتا ہے۔ سال 2022 میں ماہانہ وظائف کی مد میں 14,34,000 روپے خرچ کیے گئے۔ شعبہ فراہمی روزگار۔ جب کوئی شخص قادیانیت سے تائب ہو کر مسلمان ہوتا ہے تو قادیانی ان کے ساتھ سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، سوشل بلیک میلنگ کے ذریعے سے ارتداد پر مجبور کرتے ہیں۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ ان کی معاشی کفالت کرتا ہے۔ 5 نو مسلم نوجوانوں کو رکشے اور 20 خواتین کو سلائی مشینیں فراہم کی جا چکی ہیں۔ پڑھے لکھے نو مسلموں کو پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمتوں کے حصول میں مدد اور اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود بلا شرط قرضہ جات کی فراہمی بھی کی جاتی ہے۔ سال 2022 میں فراہمی روزگار کی مد میں 3,90,000 روپے اور قرض حسنہ کی مد میں 2 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ عدالتی اخراجات۔ قبول اسلام کے بعد نو مسلمین پر قادیانیوں کی جانب سے سماجی معاشرتی بائیکاٹ کے ساتھ جھوٹے مقدمات بھی قائم کیے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں سول تا سپریم کورٹ تک نو مسلمین کے مقدمات کی پیروی کی جاتی ہے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ ایسے دکھی افراد کو بذریعہ عدالت بھاری اخراجات برداشت کر کے ان کے اہل خانہ کو بازیاب کروا کے پیاروں سے ملواتا ہے۔ سال 2022 میں قانونی اخراجات کی مد میں 1,50,000 روپے خرچ کیے گئے۔ شعبہ قربانی۔ چناب نگر میں پچھلے 68 سال سے غریب مسلمان قادیانیوں کا حرام ذبیحہ کھانے پر مجبور تھے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ 2015 سے عین قادیانیت کے گڑھ چناب نگر کے ساتھ ساتھ پنجاب سمیت بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان میں بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتا ہے، جس کے تحت ہزاروں خاندانوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ سال 2022 میں 67 بڑے جانور اور 12 چھوٹے جانور قربان کیے گئے، جن پر 73,35,000 روپے خرچ ہوئے۔ شعبہ نکاح۔ قبول اسلام کے بعد نو مسلم بچے بچیوں کو معاشرتی تنہائی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے انوار ختم نبوت ٹرسٹ اب تک 13 نو مسلم بچے بچیوں کی شادی کا اہتمام کر چکا ہے۔ شعبہ رہائشی پروجیکٹ۔ نو مسلمین کے لیے لاہور میں 1-2 منزلہ عمارت 1 کروڑ روپے کی خطی رقم سے تعمیر کی جا چکی ہے۔ اپنا آشیانہ اپنی جنت۔ ٹرسٹ کی جانب سے نو مسلمین اور بیوہ خواتین کے لیے مکانات تعمیر کر کے مالکانہ حقوق کے ساتھ حوالے کیے جاتے ہیں، جبکہ ہنگامی صورتحال میں نو مسلمین کو کرایہ پر مکانات بھی لے کر دیے جاتے ہیں۔ سال 2022 میں اپنا آشیانہ اپنی جنت پروجیکٹ کی مد میں 1,15,00,000 روپے اور کرایہ مکان کی مد میں 15,84,000 روپے خرچ کیے گئے۔ شعبہ فراہمی آب۔ سندھ کے دور دراز علاقوں خصوصاً تھر میں جہاں بنیادی انسانی ضروریات کا نام و نشان نہیں اور پانی کی شدید قلت ہے، وہاں قادیانی راشن اور پانی کے کنووں کے بدلے میں مسلمانوں کو ارتداد کی دعوت دے کر سادہ لو مسلمانوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں۔ الحمدللہ قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیوں کو ضرب لگاتے ہوئے انوار ختم نبوت ٹرسٹ نے اب تک ان علاقوں میں 10 کنووں کی تکمیل کر چکا ہے، جبکہ مزید 20 کنووں کا سروے مکمل ہو گیا ہے، جس کا تعمیراتی کام جلد شروع ہو جائے گا۔ اس منصوبے پر 32,50,000 روپے کے اخراجات آئیں گے۔ اسی طرح چناب نگر کے علاقے میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تکمیل ہو گئی ہے، جس سے علاقے بھر کے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس منصوبے پر 17,92,000 روپے لاگت آئی۔ نو مسلمین کے لیے رہائشی منصوبہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ سال 2023 میں چناب نگر میں نو مسلمین کے لیے رہائشی منصوبے پر کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے لیے 1.5 کنال اراضی خریدی جا چکی ہے، جبکہ فلیٹس کی تعمیر پر 1,05,00,000 روپے کے اخراجات آئیں گے۔ میڈیکل سینٹر کا قیام۔ چناب نگر کی اکثریتی آبادی قادیانی ہونے کی وجہ سے وہاں کے زیادہ تر صحت کے مراکز قادیانیوں کے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں آباد مسلمانوں کو علاج و معالجہ کے لیے کئی مشکلات درپیش تھیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر ٹرسٹ نے چناب نگر میں 1 کنال اراضی میڈیکل سینٹر کے لیے خرید رکھی ہے۔ میڈیکل سینٹر کی تعمیر پر 2 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سال 2022 میں کل 2,76,40,000 روپے خرچ ہوئے، جبکہ سال 2023 میں انشاءاللہ میڈیکل سینٹر کا قیام، تھر میں مزید 20 کنووں کی تعمیر، چناب نگر میں نو مسلمین کے لیے رہائشی کالونی کی تعمیر اور ملک بھر میں اسلامی مکاتب کی تعمیر شروع کر دی جائے گی۔